أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ دو سوال الگ الگ ہیں. ایک سوال یہ کیا ہے کیا حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہارا تسمہ بھی گم ہو جائے تو اللہ سے مانگو؟ نہیں، حدیث کچھ اور ہے. مومن کا اگر تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. مومن کا تسمہ بھی، جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے، یعنی ذرا سی کوئی پریشانی ہو نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. خود میں ایک صاحب کے ساتھ جا رہا تھا سفر میں، تو گھر سے کوئی فون آیا ان کا، تو گاڑی چلاتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب وہ بند کیا فون تو میں نے کہا کوئی فوتگی ہو گئی. کہنے کہ نہیں وہ بیوی نے کھانا باندھ کے رکھا تھا، وہ گھر میں رہ گیا. لیکن کتنا دیندار، بیوی نے راستے کے لیے کھانا باندھ کے رکھا تھا، وہ گھر میں رہ گیا. اس پر کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رجوع الی اللہ، ہر فکر کے اندر، ہر مصیبت کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ سکھایا. اب دوسرا سوال محترم کا یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر فیور مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تعاون مانگتے ہیں، تو کیا یہ اسباب اختیار کرنے کے درجے میں ہے یا دنیا سے فیور نہیں لینی چاہیے؟ اس کا جواب میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں دیا. ہم والد صاحب سے، ابا جی سے کہتے ہیں آپ پیسے دے دیں، آپ اماں سے کہتے ہیں روٹی دے دیں، بیوی سے آپ کہتے ہیں کھانا دے دو، ناشتہ لگا، دیر ہو رہی ہے. اب بیوی آگے سے کہ اللہ سے مانگو، میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اس بیوی کو دین کی سمجھ ہی نہیں، اس بیوی کو دین کی سمجھ ہی نہیں. اس لیے فیور مانگنا، کسی سے مدد مانگنا، تعاون مانگنا، یہ اسباب کے درجے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تعاون طلب کرتے تھے صحابہ سے. جب غزوات آتے تھے تو طلب کیا تو ایک صحابی پورا مال لے آئے، ایک آدھا مال لے آئے، ایک چوتھائی مال لے آئے. اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسباب اختیار کرنا غلط بات نہیں ہے. ہم سے غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھتے ہیں، اللہ پر نظر ہٹ جاتی ہے. یہ دو بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے کی. نمبر ایک، اسباب کو اختیار ہی نہ کرنا، اللہ ہی ٹھیک کر دے گا. بیمار ہو گیا، دوا نہیں کھاتا، کہتے ہیں اللہ ہی ٹھیک کرے گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں، ایسے کھاؤں گا، ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنا. یہ آپ نے بہت دفعہ جملے سنے ہوئے، میں نہیں کھاتا دوا شفا، بس اللہ ہی شفا دے دیتا. ٹھیک، اگر تو اس کا ایمان قوی ہے تو یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر یہ کاہلی، سستی، غفلت میں پڑا ہوا ہے، کنجوسی میں پڑا ہوا ہے تو یہ گناہ گار ہے. بہت واضح بات کی. جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہی شفا دے گا، دوائی نہیں کھانی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ٹیسٹ نہیں کرانا، کچھ نہیں کرانا، اللہ شفا دے گا، بالکل ٹھیک. اگر اس کا واقعی ایمان ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر سستی، کاہلی، غفلت، کام چوری اور کنجوسی اس کے پیچھے ہے تو یہ گناہ گار ہے اللہ کے یہاں. کوئی ایمان شمان نہیں ہے اس کا. تو بہت واضح ہے، بہت واضح ہے. تو ہمارے یہاں دو بیماریاں ہیں. نمبر ایک، اسباب اختیاری نہ کرنا، ایک یہ بیماری ہے، یہ بھی غلط. نمبر دو، اسباب اختیار کر کے اسباب ہی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، اللہ کو بھول جانا، یہ دوسری بیماری ہے. اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ اسباب کو اختیار کریں، نتائج اللہ پر چھوڑیں. یہ ہے توکل.
اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں. توکل کہتے ہی اس کو ہے. اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیں. اور جو بزرگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. اچھا یہ یاد رکھیں، بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط بات ذہن میں نہ آنے دیں کہ وہ فلاں بزرگ تھے، وہ اسباب اختیار ہی نہیں کرتے تھے، وہ فلاں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ لوگ تو اسباب پر ان کی نظر ہی نہیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک، وہ بالکل سچے، بالکل صحیح، ان کے اسباب پر نظر ہی نہیں ہوتی تھی. یہ تو ایسا بندہ ہے کہ جب نہیں ہوگا کام تو کہے گا بس اللہ نے کیا ہی. تھوڑی دیر بعد مایوسی شروع ہو جائے گی، تھوڑی بات غلط باتیں شروع ہو جائیں گی. یہ ایمان والا تھا. اس لیے اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ پر چھوڑنے والا مزاج بنائیے گا. ایک صاحب نے کہا کہ عجیب سا سوال کیا ہے. کہتے ہیں لیکن ہے سوال تو ہے کہ ایک انسان جب داڑھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی بڑھاتا ہے، تو گھر والے ہی اسے مجنوں، دہشت گرد وغیرہ جیسے القابات سے نوازتے ہیں. ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب داڑھی رکھتا ہے انسان تو گھر والے دہشت گرد کہتے ہیں. جب انسان داڑھی رکھتا ہے تو لوگ مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ داڑھی میں برائی نہیں ہے. داڑھی رکھنے والوں سے کچھ غلط کام ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے داڑھی گالی بن گئی ہے. باہر اتنے ملکوں کے اندر سکھ ہوتے ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہوتی تو ان کو برا کہتا ہے. کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں عیسائی، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اتنی لمبی لمبی داڑھی، ان کو کسی نے برا کہا؟ پھر کیا ہوا؟ داڑھی رکھنے والے سے کچھ غلطیاں ہو گئی. داڑھی رکھنا ایک گالی بن چکا. اور اگر ناراض نہ ہو تو مولوی بھی ایک گالی بن چکا. اس میں لکھا نہیں ہے بیچارے نے، ورنہ داڑھی رکھنے والے کو گھر والے کہتے تو مولوی بن گئے. یعنی مولوی ایک گالی ہے. اور یہ بات میرے شاگرد بھی سمجھتے ہیں، بلکہ میرے شاگرد تو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ مولوی گالی ہے. کیسے؟ میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک طالب علم، کئی سال پہلے کی بات، ابھی بھی نہیں، کئی سال پہلے سے یہ ایک بڑا طالب علم تھا، ایک چھوٹا طالب علم تھا. جامعہ شفیع علی گڑھ میں پڑھاتا. تو وہ چھوٹا طالب علم روتا ہوا آیا، اس نے فلاں نے مجھے مارا. میں نے اس کو بلا لیا. میں نے کہا کیوں مارا؟ چپ. بڑے سے پوچھا، پھر چھوٹے سے پوچھا بھائی کیوں مارا؟ کہنے کہ اسی سے پوچھ لے، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا. میں نے پھر بڑے کو سختی سے کہا کیوں مارا اس کو؟ تو وہ نیلا گنبد کے جامعہ شفیع ہے، اس کے بعد نارکلی ہے نا بازار. تو وہ بڑا لڑکا مجھے کیا کہتا ہے، درجہ ثالث آتا، تیسرے سال میں پڑھتا تھا. کہنے لگا میں جا رہا تھا آگے آگے بازار میں، اس نے پیچھے سے مجھے مولوی کہا، میں نے اسے کھینچ کے لگایا. دو لگے. کیا کہا؟ مولوی کہا اسے. میں نے کھینچ کے دو لگائے. میں نے اس بڑے لڑکے سے پھر پوچھا، میں نے کہا تم بننے کے آئے ہو یہاں؟ چپ رہا. پھر میں نے کہا تم کیا بننے آئے؟ کہتا مولوی. یہ آپ کو آج بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے جامعہ شفیع میں جو سند ملتی ہے عالم بننے کے بعد، اس میں جو لقب لکھا جاتا ہے، میری سند میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، عالم بننے کے بعد جو سند میں نام لکھا جاتا ہے، اس نام سے پہلے ایک لفظ لکھا جاتا ہے المولوی محمد یوسف خان. میری سند میں 50 سال پہلے یہی لکھا تھا، ابھی بھی المولوی محمد یوسف خان. ہمارے ہاں مولوی اس کو کہتے ہیں جو عالم ہو. تبلیغی جماعت میں بھی آپ جائیں نا تو وہاں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں مولوی، ہاں مولوی صاحب. یہ سوال کا جواب یاد رکھیے گا اچھی طرح. تبلیغی جماعت میں مولوی کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ تبلیغی جماعت میں سارے اکثر داڑھی والے ہوتے ہیں. ہر داڑھی والے کو مولوی نہیں کہتے. وہ غور کریں اچھی طرح. کبھی
تبلیغی جماعت میں آج بھی عالم کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب. اور ہر تبلیغی جماعت میں نماز پڑھنے والا داڑھی والا اس کو مولوی ہرگز نہیں کہتے. تبلیغ والے آج بھی ہے. مولوی صاحب ہے. میرے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بھی مجھے پیغام لکھتے تھے نا، کاغذات پہ لکھتے تھے، تو لکھتے تھے مولوی یوسف صاحب مشورہ کر لیں. ساری زندگی حضرت نے مجھے کیا لکھا؟ مولوی یوسف صاحب مجھ سے مشورہ کر لیں. مولوی یوسف صاحب ان کا کام، ابھی میرے پاس کاغذات پڑے ہوئے ہیں، مولوی یوسف صاحب ان کا کام کر لیں. تو بعض حضرات نا وہ کاغذ لے کر میرے پاس آتے تھے، کہتے تھے آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ کو یہ محترم صاحب مولوی کہتے ہیں. مجھے لوگ آ کر پوچھا کرتے تھے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ کو یہ آپ کے جو بزرگ ہیں مولوی لکھتے ہیں. لیکن وہ بھی سمجھتا تھا مولوی گالی. اب راز کی بات بتانے لگا. مولوی گالی کیوں بنا؟ تاکہ آپ کو داڑھی والا سوال بھی سمجھ میں آئے. کھل کر بات کروں گا. داڑھی رکھنے سے کوئی بدنام نہیں ہوتا، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے سے کوئی برا نہیں ہوتا. ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے سے کوئی برا نہیں ہوتا. اگر یہ برا کام ہوتا تو آپ کو پتہ ہے سب کو کہ آج کل فیشن چلا ہوا ہے عورتوں کے ہاں اوپر ٹخنے اوپر کر کے شلوار بنانے کا. ہاں، چوتھائی پنڈلی تک شلوار کا فیشن چل رہا ہے آج کل. ان عورتوں کو برا کہتے ہیں آپ؟ بلکہ آپ خود اونچے پائنچوں والی شلوار لا کر دیتے ہیں بیوی کو کہ آج کل فیشن یہ ہے. تو ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا بھی کوئی عیب نہیں ہے. ورنہ یہ پھر یہ کیوں عورتیں اور ٹخنوں سے اوپر آج کل شلوار رکھتی ہیں ان کو برا کیوں نہیں کہتے؟ معلوم ہوا ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا بھی برا نہیں ہے، داڑھی بھی برا نہیں ہے. نماز پڑھنا کوئی برا کام ہے؟ گناہوں سے بچنا کوئی برا کام ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنا کوئی برا کام ہے؟ ٹوپی پہننا کوئی برا کام ہے؟ پھر مولوی کیوں بدنام ہوا؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ٹوپی پہن کر، پگڑی پہن کر، داڑھی رکھ کے، ٹخنوں سے اوپر شلوار کر کے کچھ ایسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں اور غلط حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ داڑھی، ٹوپی، پگڑی، داڑھی والا بدنام ہو گیا. میں نے جو کہنا تھا میں کہہ دیا. اور ابھی بھی جس خاندان کے اندر، جس ادارے کے اندر ٹوپی والا، داڑھی والا، پگڑی والا اور ٹخنے سے اوپر شلوار رکھنے والا برے کام نہیں کر رہا، آج بھی اس ادارے کے اندر لوگ اس کو برا نہیں سمجھ رہے. الحمدللہ. میں نے ٹوپی پہنی ہوئی، میں نے داڑھی رکھی ہوئی، میرے ٹخنوں سے اوپر شلوار، نماز پڑھ رہا، مجھے کوئی برا نہیں سمجھتے. الحمدللہ. یہ ہماری حرکتیں ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، بڑے متقی، نیک متقی، لیکن ساری مصیبتیں بیوی، ساری بد اخلاقیاں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کو مار رہے، داڑ رہے، وہ مولوی غصے میں، لوگ نفرت کر رہے ہیں. داڑھی کی وجہ سے نہیں، داڑھی رکھ کر یہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس کی وجہ سے. کس نے کہا تھا کہ ہر وقت مانگتے رہو ہاتھ یوں پھیلا کر لوگوں سے؟ آج یہ داڑھی رکھ کر، ٹوپی رکھ کر جب مانگے گا یوں کر کے، لوگ تو نفرت کریں گے. ہاں، دینے والا مولوی اس کو لوگ نفرت کرتے ہیں، دینے والے مولوی سے نفرت کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک متقی ہو، ایک نیک مولوی ہو، کب کوئی اس سے نفرت کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں. تو میں نے داڑھی کا جواب دے دیا، بڑے غور سے سننے والا جواب. خلاصہ کیا ہوا؟ داڑھی رکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، ورنہ لوگ اس داڑھی کو برا سمجھیں گے. جو داڑھی رکھ کر، جو نوجوان، میں شاہد ہوں اس کا، جو نوجوان، جو بندہ داڑھی رکھ لے، نمازیں پڑھنی شروع کر دے، اپنے غصے پر قابو پائے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، بیوی بچوں کو ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، بیوی کے حقوق کو ادا کرے، ماں باپ کی فکر کرے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کوئی ہیرا پھیری نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے.
پورے خاندان میں اس کی آج بھی عزت ہو رہی ہے. یہ جتنے لکھنے والے ہیں نا وہ میں داڑھی بڑھا لی تو مجھے لوگ مجنون دہشت گرد وغیرہ کہتے ہیں، اصل میں اس کی اپنی حرکتیں درست نہیں ہیں. جواب مکمل ہو، اس کی اپنی حرکتیں درست نہیں ہیں، داڑھی رکھ کر یہ حرکتیں درست نہیں کر رہا. بد زبان یہ ہے، گالیاں یہ دیتا ہے، لڑائی ہر ایک سے کرتا ہے، اب داڑھی رکھنے لگا ہے، بس ہو گیا کام. بہت کھل کر جواب دیا، کڑوا سوال تھا. آپ اس سوال کے جواب کو سوچیے گا بیٹھ کر. داڑھی رکھنے کی وجہ سے کوئی برا نہیں ہوتا، ٹوپی پہننے کی وجہ سے کوئی برا نہیں ہوتا، کپڑوں سے کوئی شلوار رکھنے سے کوئی برا نہیں کہتا، نمازیں پڑھنے والے کو کوئی برا نہیں کہتا، قرآن پڑھنے والے کو کوئی برا نہیں کہتا، تسبیح کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہتا. لیکن جب یہ سارے اعمال کے ساتھ کوئی اور برائیاں بھی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف، پھر لوگ برا کہتے ہیں. جواب مکمل ہوا. ٹھنڈے دل سے اس کو جواب کو سمجھنا. جی جی بھائی صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا. میں ذرا سوال کو دہرا دوں. یہ میرے ساتھ بہت کچھ ہوا. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو لوگ نا میرے سامنے کبھی کبھی مولویوں کو برا کہنا شروع کرتے تھے. ظاہر ہے بھگتتا ہوں میں بھی مولویوں کو برا کر. تو جب وہ مولویوں کو برا کہنے لگتے ہیں نا، علماء کو مولویوں کو برا کہتے ہیں تو میں پتہ کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں مولوی ہوں. میں کہتا ہوں کھل کر کہتا ہوں میں مولوی ہوں. آگے سے وہ پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں 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 آپ مولوی نہیں، ہم دوسرے مولویوں کی بات کر رہے ہیں. آپ بھی سمجھ گئے. یہ ہر روز میرے ساتھ ہوتا ہے. نہیں نہیں آپ تو مولانا ہیں، آپ مولوی نہیں ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے تو لقب ملا جامع شفیع کی طرف سے مولوی، میری سند کے اوپر لکھا ہوا ہے مولوی. اصل مولوی تو میں ہوں، اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مولوی نہیں. 2-4 صورتیں یاد کر کے مسجدوں میں کھڑے ہو گئے، ختم پڑھ رہے ہیں، بلا کر رہے ہیں، لوگوں کے یہاں قرآن بیچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور بس لوگوں کے چیزوں پہ نظریں، فلاں یہ وہ سارے برے اعمال ان کے اندر ہے. 2-4 صورتیں پڑھ کے مسجد میں امام بن گئے، بس بیان کر رہے ہیں، کہانیاں بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کر رہے ہیں مسجدوں میں ممبر پر بیٹھ کر. بس برا کہیں گے لوگ تو وہ مولوی ہیں. سب سے اہم بات، مولوی کون؟ جو عالم. اس لیے میں مولوی. میرے شیخ مجھے کیا لکھتے تھے؟ مولوی یوسف صاحب، مولوی یوسف خان. مولوی مولانا نہیں، مولوی یوسف خان. تو ہم مولوی. جو عالم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مولوی ہوگا. ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوگا. مولوی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم. میری بات مکمل. تو میں مولانا نہیں، مولوی.